بڑا حیران ہوا تھا جب آپ پہلی دفعہ میرے گھر آئے کراچی سے چل کے، اور مجھے 2-3 بزرگوں نے فون کیا کہ احمد شاہ صاحب آ رہے نے، ان کی بات سننی ہے ضرور۔ اور مینوں احمد شاہ صاحب کور کمانڈر لگن لگ پئے۔ اور بالکل وہ والا صاحب ساڈا ہویا نا کہ بندہ اسی طرح ہی ایک بیوی اٹھی تو بندہ کوئی نہیں سی، انہیں کہا کدھر گیا، گھر لبدی وہ کچن چ گئی تو بیٹھا بلیک کافی پی رہا سی رات دے 3 بجے۔ انہیں کہا خیر جانو تسی اس ویلے بلیک کافی پی رہے ہو؟ کہتے بس کچھ نہیں، کو گل یاد آ گئی سی۔ کہندی کیڑی گل یاد آ گئی سی؟ کہتے تینوں یاد ہے 20 سال پہلے میں کندھ ٹپ کے تے تینوں ملن آیا سا، تیرے ابا جی نے مینوں پھڑ لیا سی۔ کہندی ہے ہاں، تو انہوں نے کہا سی کہ یا ہونے میری کڑی نال نکاح پڑھا، نہیں تو میں پل سدن لگا 20 سال واسطے جیل جان واسطے تیار ہو جا۔ کہندی ہے ہاں ابا جی نے کہا سی۔ کہندا اج 20 سال مک جانے سن۔ بعد چ اسی پچھتانے ہاں کہ ایسی کی کر بیٹھے ہیں جذباتی ہو کے۔ تحمل اور جو دیانتداری اور مخلصی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے اس سے آپ ہی سانو اینا پہ ہے کہ اسی کامیڈین مشہور ہیں، اس دے باوجود حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو 42 سالہ زندگی ہے اس میں یہ ایک حسب حال، چونکہ کامیڈی ہو رہی ہے یا 5-6 صرف سیریل ہیں جو کامیڈی ہیں، یا تھیٹر بھی کامیڈی کیا، اس میں بھی سیریس بھی کرتا رہا ہوں، تو کئی سیریل 100 سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، سیریس رول کیے ہوئے ہیں، مگر لوگ کی کہندے نے نہیں وہ پٹھے چکران لگا حساب ہے حساب کھڑاؤ تے جاؤ تاڑی خیر ہوئے، آپ پہ راج رستے جو مولانا طارق جمیل سن لانگے نہ سناؤ سن۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ میں جھٹکی ساری اپنے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک طرف کو گھومتے ہیں، جب ہم بچے تھے کھیلتے ہوئے ایک طرف کو گھومتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گرنے لگتے تھے، پاس ایک سیانہ بچہ کہتا تھا الٹی طرف گھومو، الٹی طرف کے 1-2 چکر جو ہوتے تھے وہ ہمیں سنبھال دیتے تھے۔ یہ الٹے چکر انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ سارا دن جس سمت کو گھوم رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ یہاں جتنی ٹینشن ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی یہاں پہ مشکلات ہیں، میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا انڈیا بھی آخر کار مزاح کی طرف جائے گا۔ آج ان کا سب سے بڑا سٹار کپل شرما ہے، جس کے شو میں آ کے شاہ رخ خان بھی کہتا ہے کہ میرا خود جی چاہتا ہے، میں 4تھی دفعہ آیا ہوں اور میں خود آیا ہوں۔ بڑے بڑے ہیروز اس کے شو میں جا کے تو فخر فیل کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک شو شروع کر دیا، اس میں انہوں نے مزاح کرنا اور مزاح ریسیو کرنا سکھایا لوگوں کو۔ اس وقت میرے آرٹسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ یار ہے کی بچ سردار بھایا ہے، ہمیں نکیاں گلاں تو ہس کے کندھاں چ وجدا ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اپنی قوم کو ہنسنا سکھا رہا ہے۔ پورے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے ہنساؤ۔ مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا تھا میں لدھیانہ یونیورسٹی کا فزکس کا پروفیسر ہوں، میں آپ کے لیے 3-4 آئٹم لے کے آیا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ او یا اللہ، میں بیرسٹر ہوں، میں آپ کو بھی ایک آئٹم سنانے لگا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ اٹھ کے وہاں آ گئے اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ میں نے کہا یہ کامیڈین ڈھونڈ رہے ہیں اپنی آبادی میں سے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میں تو منور ظریف کے قافلے کا بندہ تھا۔ تو شاہ جی وہ کسی نے سنی نہیں میری بات، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی 42 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں۔ آج تک کسی ایوان میں، کسی کیبنٹ میں، کسی اسمبلی میں آج تک ثقافت پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ میں تو بڑا حیران ہوا تھا جب آپ پہلی دفعہ میرے گھر آئے کراچی سے چل کے، اور مجھے 2-3 بزرگوں نے فون کیا کہ احمد شاہ صاحب آ رہے نے، ان کی بات سننی ہے ضرور۔ اور مینوں احمد شاہ صاحب کور کمانڈر لگن لگ پئے کہ کیڑا بھائی آ رہا ہے۔ تو جدو اندر آئے میں یار ملانگ کتنے بھیجتا نے میرے کو۔
اور اسی طرح کے ملنگ جو ہیں انہی کی دمال سے پاکستان ٹھیک ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب مجھے معافی دے دیں، یہ آگے سارے بزرگ بھائی، میں ہوں میرا دھیان پہ آئے میں کی ادوں دا بولی جا رہے ہیں السلام علیکم سر، تشریف رکھیے آپ، پلیز 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 تشریف رکھیے۔ خالد غیاث صاحب ہماری بہت بڑی شخصیت ہے، تشریف رکھیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں جن لوگوں نے مجھے خاص طور پہ انکریج کیا ہے، ان میں یہ بھی میرے ایک بہت بڑے موسن ہیں، بڑے آرٹ لور اور بڑے پیارے آدمی، ہمارے جی ایم رہے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف فرمائے، مجھے معافی دے دینا، ایم شاہ جی نے بولنا شروع کرا دیا۔ کسی نے نہر میں بچے پھینک دیے، میں ساری رات جاگتا رہا، اس قتل میں بھی شامل ہوں، میں معاشرے کا حصہ ہوں۔ اگر کتے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں عمر، تو میرے اوپر انسان کی ذمہ داری نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کتا مر گیا دریائے فراق کے کنارے، تو اس کا بھی میرے پہ قتل۔ تو یہ تو انسان 3 بچے پھینک دیے ہیں نہر میں، تو بڑا میں ڈپریس۔ تو وہ قرآن پاک ایک نا جی انجینئر عبدالحکیم ہے، انہوں نے پہلی دفعہ الفابیٹک ترتیب دی تھی قرآن پاک کی، ہر ٹاپک کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے نکال کے، تو انہوں نے مجھے بھی وہ عنایت کیا، تو اس نسخے میں سے میں اکثر وہ چیزیں دیکھ لیتا تھا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آج نعوذ باللہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، سیدھا لکھا ہوا تھا، کہیں تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کر دینا، تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دینے والا میں ہوں۔ تو اس حوالے سے وہ بڑا مزہ آئے گا ڈرامہ کیا۔ تو اس میں نا جی کو دوست دیکھنے آیا، وہ مولوی ٹائپ، مجھے پہلے تو کہے کہ یار تھیٹر کتنے، تھیٹر اللہ حول ولا قوت، میں اس کو زور زور لگا کے لے آیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار بات سنو، میں بڑا خوش ہوا ہوں ڈرامہ دیکھ کے۔ میں یہ اندر سوچ رہا تھا کہ اب ہم جمعہ پڑھنے اس وقت جاتے ہیں جب عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے، جو مولانا اردو کی سپیچ کرتے ہیں اس خطبے سے پہلے ہم وہ بھی نہیں سنتے۔ اردو کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو ہم جوتی ڈھونڈنی شروع کرتے ہیں اور جا کے فٹافٹ اللہ اکبر جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ٹکرے ٹکرے مار کے گھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھو، تمہیں لوگ پیسے دے کے گھر سے چل کے دیکھنے آتے ہیں، تم پہ فرض ہے کہ کوئی ایسی چیز ضرور اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہو۔ یہ گھر سے سب چل کے عزیزی سے ملنے آئے ہیں، جی جی، تو ذرا 2-3 باتیں اس سے مزیدار کریں پھڑکتی ہوئی۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، نہیں ٹائم بہت ہے، لیکن تسی ذرا جو پٹڑی سے آ جاؤ۔ لاؤ جناب، بسم اللہ۔ ایک دوجے نو مشورہ تے اچھا دینا چاہیے نا، خدا دا نام جس تے مشورہ بھی نہیں ٹھیک دیندے۔